अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रबिया वकास। आज का हमारा सेगमेंट है हकीकत और हमारे साथ हैं डॉक्टर इमरान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज हमारे सेगमेंट हकीकत का जो टॉपिक है वो है पढ़ी लिखी लड़कियों को घर क्यों बिठा दिया जाता है। और इस हवाले से हमारे पास जो पहला सवाल है वो ये है कि पढ़ी लिखी लड़कियों को पढ़ा लिखा कर घर बिठाना क्या सही है? पहले तो ये बात समझ लीजिए कि अगर हमने पढ़ाना है वो क्यों पढ़ाना है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम ये समझते हैं कि इल्म हासिल करना, तालीम हासिल करना वो सिर्फ कमाने के लिए होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। हम ये समझते हैं कि वो जो पढ़ लेगा, वो डिग्री ले लेगा या उसको कोई स्किल्स भी आ जाएंगे तो वो कमाने लग जाएगा। तो हमारे यहाँ तालीम का मकसद हम समझते हैं कि पैसे कमाने के लिए तैयार किया जा रहा है, जबकि तालीम का मकसद ये नहीं होता। तालीम का मकसद एक मुकम्मल इंसान बनाना, किरदार साजी करना, फ़ैसला साजी कराना, कॉन्फिडेंस देना, मसाइब और मुश्किलात आने के बाद अपने अंदर ऐसा हौसला करना कि वो घर के साथ संभाल सके, पार्टनर बन सके। तालीम इंसान को निखारती है। तालीम जो है वो सिर्फ हुनर नहीं सिखाती है। अगर आप खाली तालीम की बात करें कमाने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको तालीम ज़ीरो है लेकिन कमाते बहुत अच्छा है क्योंकि उनके पास हुनर बहुत है। तो लेकिन उनके घरों के फ़ैसले ज़ाहिर है वो नहीं कर पाते, दबाव नहीं कर पाते, माशरे में फ़ाल किरदार अदा नहीं कर पाते, लोगों के लिए कैसे कारआमद होंगे ना। मेरी तालीम का मकसद ये है कि मेरे माशरे में मुझसे क्या फ़ायदा होगा, ऐसा ही है ना। तो जब हम पहले तो ये बात समझ लें कि तालीम हासिल करना हमारे ऊपर लाजिम है, इल्म हासिल करना हमारे ऊपर लाजिम है ना। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से शुरू होने वाले इस दीन का काम है कि हमें तालीम हासिल करना है। क्यों? कि हमारी किरदार साजी हो सके, क्योंकि हमारी शख्सियत साजी हो सके, क्योंकि हम मुकम्मल इंसान बन सकें और ज़िंदगी के हर पहलू में एक कारआमद काम कर सकें। जब जहनी दबाव आए, जब माशी दबाव आए, जब माशरती दबाव आए, हम अच्छा फ़ैसला कर सकें। तो उसके लिए ज़ाहिर है और औरत को, लड़की को मैं हमेशा ही कहता हूँ लड़कों से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए जी। इसलिए ज़्यादा पढ़ाना चाहिए क्योंकि उसने ज़्यादा फ़ैसले करने हैं, घर का निज़ाम उसने संभालना है। लड़का तो बाहर पंचर की दुकान में भी बैठ के रोज़गार कमा के ले आएगा, ईंटें ढो के भी लेके आ जाएगा। लड़की ये काम नहीं कर सकती है, तो इसलिए लड़की को ज़्यादा पढ़ाए। फिर अब अगर ज़रूरत है तो फिर ये तो बहुत खूबसूरत दीन है जो आपको अलाउ करता है कि लड़की काम कर सकती है, बिल्कुल करना चाहिए। तरजीहात भी तो होंगी ना। तरजीहात क्या है? तरजीहात अगर ये हैं कि घर के अंदर एक अच्छी माकूल आमदनी है, शौहर एक अच्छी माकूल आमदनी कमा के लेके आता है, आपके घर के अंदर एक सुकून की ज़िंदगी गुजार रही हैं, आपके आगे औलाद है, उस औलाद को आप दे रही हैं मासियों के हवाले, उस औलाद को दे रही हैं आप लोगों के हवाले, उस तरजीहात को छोड़ के आप जा रही हैं नौकरी करने के लिए क्योंकि मैंने जो कमाया है वो ज़ाया हो जाएगा, मैंने जो पढ़ा है वो ज़ाया हो जाएगा। उस कमाई का क्या करेंगे जी? पर्दे नए लगाएंगे और किस्तों पे नई गाड़ी ले लेंगे। तो उसके बाद ये जो आपकी तरजीहात है उसका क्या होगा? तरजीहात तो ये है कि घर बनाना है ना। एक पार्टनर के ऊपर लाजिम है कि वो कमाएगा, एक पार्टनर ने घर चलाना, ये आपस में तय हुआ था। अब उसके बाद आप खुद तय कर लीजिए कि कब काम करना चाहिए, कब काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने घर बार को छोड़ के और सिर्फ इसलिए बाहर चले जाए कि मुझे काम करना और पैसे कमाने हैं, तो ये कोई अक्लमंदाना फैसला नहीं होगा। डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये है कि हमारे मुआशरे में ये देखा जाता है कि आमतौर पे पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़कियों से जो है वो शादी करने को तरजीह दी जाती है और शादी के बाद उसको जॉब छोड़ने के लिए कह दिया जाता है। तो इस सूरत हाल के बारे में आपकी क्या राय है? हमारा माशरा जो है वो बिल्कुल मगरिब की तरह मादा परस्ती का शिकार है। हम समझते हैं कि सब कुछ पैसा है। अच्छा, अब क्योंकि हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, एक बड़े माशी कसाद बाजारी से गुज़र रहे हैं, तो उसके अंदर ये है कि सबको ये पता है कि यार ये जो लड़का है ये तो कमा नहीं सकेगा या इसकी इनकम इतनी है नहीं। तो घर वाले भी अब लालची हो गए हैं कि वो अब बेटा बेचते हैं, अब बेटे भी बिकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये अगर ऐसी कोई मिल गई और उसने कोई कमाई भी शुरू कर ली तो कम से कम चलो ये कि इसके घर के अंदर इनकम आ जाएगी या हमारे घर में इनकम अच्छी आ जाएगी। ये लालच थी। अच्छा, अब उस लालच की वजह से उन्होंने उसको ले भी लिया। शुरू के अंदर उन्होंने देखा कि भाई ठीक है जी, इनकम भी आ रही है। अब जब घर के अंदर इनकम आ गई तो अब उनको ये ख्याल आया कि वो जो हम एक नौकरानी चाहिए थी बग़ैर पैसों की, उसका क्या होगा? वो कैसे लेके आएंगे हम कि वो जो घर के अंदर आएगी और ख़िदमत करेगी और काम करेगी और बच्चे भी पालेगी, अब वो क्यों कमाने के लिए बाहर जा रही है? तो पहले भी लालच थी, अब भी लालच है। रिश्तों की बुनियाद अगर लालच के ऊपर बनती है तो उनके अंदर फिर इसी तरह की बातें होती हैं जिस तरह आप जो है वो फरमा रही हैं। जी डॉक्टर साहब, इसी तरह से हमारी सोसाइटी में ये भी देखा गया है कि औरत की जो इनकम है, सैलरी है, वो चाहे शौहर से ज़्यादा ही क्यों ना हो, उसकी इनकम को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है?
دیکھیے اگر ہم سمجھ رہے ہیں نا اس دین کے معاشی نظام کو، وہ یہ کہتا ہے کہ معاشی ذمہ داری اور تحفظ کی ذمہ داری، یعنی باہر نکل کے گھر کیسے چلے گا اس کی ذمہ داری، اور گھر کے مکینوں کا تحفظ کیسے ہوگا یہ ذمہ داری بائی ڈیفالٹ مرد کے اوپر ہے، مرد کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی کمائی نہیں ہوتی، مرد کی کمائی میں اس کے بیوی کا حصہ، اس کے بچوں کا حصہ، اس کی ماں کا حصہ، اس کے باپ کا حصہ ہوتا ہے، یہ لازم ہے۔ جبکہ دوسری طرف عورت کو یہ کہا گیا کہ عورت کما سکتی ہے لیکن اس پہ لازم نہیں ہے، بلکہ دین یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عورت کماتی ہے اور اپنے گھر کے اندر وہ پیسے لا کے دیتی ہے تو یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ وہ گھر پہ لا کے دیتی ہے۔ اب ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ یہی مائیں جب اپنے بچوں کو پالتی ہیں تو اپنے بیٹا اور بیٹی میں خود تفریق کرتی ہیں، تو جب یہ اس طرح کے بچوں کو پالیں گی، اس طرح کی تربیت دیں گی کہ عورت کی حیثیت کم ہے، سوال یہ ہے کہ بھائی کو پیاس لگی ہے اور بہن کو کہہ رہے جاؤ بھائی کے لیے پانی لے کے آؤ، بھائی کو کبھی کہا ہے کہ بہن کے لیے پانی لے کے آؤ؟ بالکل کیوں نہیں کہہ رہے؟ یہ تربیت کون کر رہی ہے؟ ماں نہ کر رہی ہے نا، سکھا رہی ہے نا کہ عورت کی حیثیت نہیں ہے، عورت کم تر ہے، یہ سکھا رہی ہے اور پھر بھگت رہی ہے، کیونکہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایسے ہی جاہلانہ طریقہ کار اپناتا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ عورت لے کے آتی ہے اور وہ کہے گی دیکھو اگر عورت سر پہ چڑھ جائے گی، عورت کی تعریف کرو گے تو وہ سر پہ چڑھ جائے گی، عورت کی کمائی کو کہو گے تو وہ سر پہ چڑھ جائے گی، یہی سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ جی میں نے تو اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھا ہے کہ جتنا بھی ظلم دکھایا جاتا ہے کہ جی مرد جو ہے وہ عورت کے اوپر ظلم کر رہا ہے، میں نے کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو عورت کے اوپر ظلم کر رہا ہو اور وہاں کوئی ایک ایسی عورت موجود نہ ہو جو یہ دیکھ رہی ہو اور خاموش ہو۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ اس کی ماں ہو سکتی ہے، ساس ہو سکتی ہے، نند ہو سکتی ہے، بھاوج ہو سکتی ہے، سوال یہ ہے کہ وہ دوسری عورت کیوں خاموش کھڑی ہے؟ جی وہ کیوں خاموش کھڑی ہے جبکہ غلط بات ہو رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے لیکن وہ خاموش کھڑی ہے؟ ایون انڈائریکٹلی وہ ظلم کروانے والی بھی وہ عورت ہی وہ تو ہوتی ہے۔ ایک اور کہانی ہے نا کہ اس کو ٹریگر کرنے والے بھی وہی ہیں کہ اس کو پڑھائیں گے، الٹی سیدھی کریں گے، اس کو غصہ دلائیں گے تاکہ وہ جا کے جاہلانہ حرکتیں کرے، رائٹ؟ یہ تو اسے اور ایک اور ایکسٹریم ہے نا جہالت کی۔ میں تو سیکنڈری ایک بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی اسٹیج کی بھی بتا رہا ہوں۔ عورت کے اوپر کوئی بندہ ظلم کر ہی نہیں سکتا اگر عورت کو ایک دوسری عورت کی سپورٹ مل جائے، بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر میری بیوی کو میری ماں کی سپورٹ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں گھر میں کچھ کر سکوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ دو عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کیوں نہیں کرتی؟ بالکل نہیں کرتی نا۔ تو عورتوں کا پرابلم ہی یہی ہے کہ ایک تو پہلے سپورٹ نہیں کرتی، اس کے بعد جب کچھ ہوتا ہے تو روتی پیٹتی زیادہ ہے تاکہ کوئی ہمدردی جو ہے وہ زیادہ حاصل ہو جائے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ عورتوں کا سہارا بننا چاہیے۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ پڑھی لکھی لڑکیوں کے رشتے بھی چاہیے اور ان سے جو ہے وہ نوکری بھی نہیں کروانی، لڑکا کم تعلیمی یافتہ ہے لیکن لڑکی جو ہے وہ اعلیٰ تعلیمی یافتہ چاہیے، اور آج کل لڑکیوں کے جو رشتے نہیں ہو رہے اس سلسلے میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی بن رہی ہے۔ دیکھیے ہم اس معاشرے کے اندر ہیں جہاں پہ ہر چیز اسٹیٹس سمبل ہے۔ جی ایک غریب آدمی جس کی گنجائش نہیں ہے وہ بھی اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ میں اپنے بچے کو ایک اچھے اسکول میں داخل دلا دوں، اس لیے نہیں کہ اس کے کوئی بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائے گا، اس لیے کہ میں مارکیٹ میں کیا بتاؤں گا، میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا، میں فیملی میں کیا بتاؤں گا کہ میرا بچہ کس اسکول میں جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد جو اسکول بچے کا حال ہوتا ہے کیونکہ وہ میچ نہیں کرتا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ ہمارے ہاں گریڈز وہ بھی ایک اسٹیٹس سمبل ہے، میرے بچے کی اتنی پرسنٹیج آئی ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ جب شادی کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جس طرح کی مزید خرافات ہم نے شادیوں میں اسٹیٹس سمبل بنائی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ جی بہو کیسے، پہلے آتی تھی چاند سی بہو، گوری بہو، اما کالی بھجنگ، لیکن گوری جو ہے نا وہ بہو جو ہے لا کے دکھانی ہے ساری محفل کے اندر کہ دیکھو میں کیسی گوری لے کے آئی ہوں۔ پھر پتلی دبلی ہونی چاہیے، یہ بھی ان کو چاہیے، خود بھینسا بنی ہوئی ہے لیکن خود جو ہے ان کو چاہیے پتلی، کیونکہ مارکیٹ میں شو کرنی ہے 3 دن کے بعد تو اس کو بھی انہوں نے بھینسا بنا دینا پیٹ کے، لیکن مارکیٹ میں یہ شو کرنا ہے انہوں نے کہ دیکھو میں کیا لائی ہوں۔ یہ گلدان خریدا ہے انہوں نے، ایک شو پیس خریدا ہے، قربانی کا وہ اچھا مہنگا جانور خریدا ہے، وہی انہوں نے دلہن کے اوپر کرائٹیریا بنایا ہے کہ میں گاؤں کیا جا کے کہ دیکھو میری جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، فلانی ہے، MBA ہے، ماسٹرز ہے، میں اتنی اچھی لے کے آئی ہوں تاکہ میری کچھ واہ واہ ہو جائے۔ کون سی واہ واہ؟ وہ جو شادی کے 2-3 دن ہے نا، مائیوں بارات ولیمہ، 3-4 دن کی واہ واہ کے لیے انہوں نے وہ چاہیے۔ مطلب ظاہر ایک جہالت ہے، جو کرنے والے ہیں وہ بھی جہالت کا شکار ہیں، جو اس کے اندر آ رہے ہیں وہ بھی ظاہر جو ہے وہ جہالت کا شکار ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس موضوع کے حوالے سے کوئی بھی میسج دینا چاہیں ہماری آڈینس کو؟ دیکھیں میں تو بارہا یہ کہہ چکا ہوں
کسی کو ہو سکتا ہے میری ذاتی رائے سے اختلاف ہو، میں ایک طالب علم ہوں، میں کبھی نہیں کہہ رہا کہ میری بات ہر حال میں مان لی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر خاتون جو ہے یا بچی جو ہے، جو لڑکی ہے، وہ بہت زیادہ بہتر ہے لڑکوں کے مقابلے میں. وہ زیادہ فوکسڈ ہے، وہ زیادہ توجہ دے رہی ہے، وہ سنجیدہ ہے، اور اس سنجیدگی کے اوپر اس خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ جس پہ کام کریں اپنے اوپر، وہ ہے خودداری، خود اعتمادی، اور فیصلہ سازی کرنے کے سیکھے کہ بہتر فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے. یعنی اپنے آپ کو اسٹینڈ لیں، اس لیے نہیں کہ سامنے والے کو تذلیل کریں، اس لیے نہیں کہ سامنے والے کو نیچا کریں. اس وقت سب کو کام کرنا ہوگا، سب کو مل جل کے ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی. تو اس کے اندر جو بردباری ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میری بچیوں کے اندر بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. بالکل. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع جس کے جوابات دیے ڈاکٹر عمران یوسف صاحب نے. ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر اس سیگمنٹ کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا. شکریہ. تھینکس فار واچنگ.